مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، خاموشی ایک طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دنیا کی فکر تو سب کو ہوتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کی قدر کیجیے۔ تم زندگی کے جس مقام پر بھی ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ تم یہاں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، خوشی اور مسکراہٹ دو طاقتور الفاظ ہیں۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے، اور خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اچھی تربیت کا اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب آپ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہوں، مگر آپ لحاظ میں خاموش رہیں۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں، اور ہر عمل سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ خاموشی دراصل ایک پیغام ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو قبرستان کا ایک چکر لگا لیجئے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے، اور کبھی کبھی خوشخبری اپنے تک ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی خوشخبری سے خوش نہیں ہوتا۔ مسکرایا کرو، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لیں۔ سو دل سے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ جیتنے سے پہلے جیتنے کی خوشی اور ہارنے سے پہلے ہارنے کا غم کبھی نہیں منانا چاہیے۔ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں لامحدود عرصہ لگتا ہے، مگر خاص کو معمولی بننے میں مختصر مدت کافی ہوتی ہے۔ مسلسل کڑوے لہجے سہتے ہوئے اور نفرت آمیز رویے برداشت کرتے ہوئے بالآخر انسان پتھر دل بن جاتا ہے، اور پھر پتھر دلوں پہ کوئی نصیحت، مشورہ، محبت یا نفرت کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا، مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ مان رکھنا سیکھیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ کچھ رشتے ٹوٹ جانے کے بعد ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ضرورت تھے، ضروری تو نہیں تھے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزار دو، ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ کوئی بھی تعلق یا رشتہ بنانے اور نبھانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے دوست، محبوب یا شریک حیات کو منوان قبول کریں۔ اگر اس میں کوئی برائی دیکھیں تو مثبت طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں، مگر کردار کشی مت کریں، اس کی ذات پر کیچڑ مت اچھالیں۔ اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پر لاکھوں سالوں کی تاریخ میں چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں؟ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ جن کی زندگی میں شوق اور شوخیوں کی عمر میں ٹھہراؤ آ جائے تو ان کی زندگی ہمیشہ کمپرومائز میں گزرتی ہے۔ ایسے لوگ زندگی جیتے نہیں، بس گزارتے ہیں۔
ایک خوف اور ذمہ داریوں کا بوجھ لے کر۔ رشتے نبھانے کے چکروں میں ان کی اپنی ذات تو کھو ہی جاتی ہے۔ دھوکہ دینے والا انسان چاہے لاکھ معافیاں مانگے، ہزارہا دلیلوں اور وضاحتوں سے خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرے، یا پھر 100 طرح سے ہیلے بہانے تراش کر پھر سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے، وہ دوبارہ کبھی اپنا کھویا ہوا مقام اور اعتماد حاصل نہیں کر سکتا۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گنگے بن جانا بہتر ہے۔ محبت نہیں دیکھتی کہ سامنے کون ہے، کیسا ہے۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، پھر چاہے آپ ملک چھوڑ دیں یا دنیا، محبت کی اسیری سے نجات ممکن نہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کے خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیں آپ کو عقل آ چکی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ زندگی پرسکون تب ہوتی ہے جب کسی بھی چیز کو کھونے کا ڈر نہ رہے، اور کچھ سفر منزلوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملتا، اس لیے وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو، اور اگر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کی قسمت کبھی بری نہیں ہوگی۔ بعض اوقات آپ کسی شخص سے محبت کرنا نہیں چھوڑتے، لیکن آپ اس سے فاصلہ ضرور اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اپنے دل اور جذبات کی ناقدری ہونے سے بچا سکیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھام لیتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب بدلنے پر قادر ہے۔ آپ یقین رکھ کر تو دیکھیں۔ مسلسل کڑوے لہجے سہتے ہوئے اور نفرت آمیز رویے برداشت کرتے ہوئے بالآخر انسان پتھر دل بن جاتا ہے، اور پھر پتھر دلوں پہ کوئی نصیحت، مشورہ، محبت یا نفرت کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔